خرم دستگیر صاحب، آپ کو تو تھوڑا آبویسلی انڈسٹری یہ ان چیزوں کے بارے میں علم ہے. جو فرما رہے ہیں اویس صاحب، آپ آج کا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تو اپنے اتحادیوں کو کنونس نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی والوں کو بمشکل ہی، پتہ نہیں وہ فیس سیونگ کے لیے، آپ لوگوں کی فیس بچانے کے لیے جو ہے وہ آج آگے. تو اس بجٹ کو لے کے آپ کتنے مزید ان پاپولر ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو عوام میں؟ نہیں، آپ کو یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے کہ اچھی خبریں تو کل ہی آ گئی تھیں جب اکنامک اچھا. سروے ریلیز ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی کی، میں کہہ رہا ہوں کمر نہیں تو کم از کم ٹانگیں ضرور توڑ دی ہیں، اور اب اگر 11.8% مہنگائی ہے جہاں 38 تک گئی تھی، تو یہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. اور یہ اچھی خبر صرف ٹیلی ویژن پر نہیں ہے، یہ اچھی خبر کریانے کی دکان پہ ہے. جب پاکستانی اور 2 کلو آٹا خریدنے والے کو 100 روپے یا 120 روپے کا ریلیف ہے، اس کو دالوں میں ریلیف مل رہا ہے، اس کو ٹماٹر اور پیاز میں ریلیف مل رہا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے. تو کریڈٹ سے قطع نظر پاکستانیوں کے لیے زندگی تھوڑی سی آسان ضرور ہوئی ہے. اور دوسری اچھی خبر جو سروے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس سال میں وہ $129 بڑھی ہے، اور اب ہم $1680 پر آ گئے ہیں. ایک اور اچھی خبر جو کل آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ جی سب سے بڑا مجرم ہے پاکستان کی معاشی تباہی میں، وہ اس میں 94.8%، یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ ایک گیا. اور اچھی خبر بھی تو آئی تھی اس اکنامک سروے میں کہ ہر شہری 2,80,000 روپے کا مقروض ہو گیا. اب جی کنٹینیو وہ کریں تو آپ. ہے، لیکن پھر ہم بیرون بات قرض کریں گے کہ وہ 24,093 ارب روپے کے ریکارڈ کیا گیا، رائٹ؟ یہ بھی اچھی خبر تو کل ہی آئی تھی. جی. اس قرض کو سب سے زیادہ بڑھانے والی 2018 سے 22 کا ضابط عمرانی تھا، جن میں خود وہ مانتے ہیں کہ ہم نے 76% جو ہے صرف 4 سالوں میں ہم نے 76% پاکستان کا ٹوٹل قرض جو ہے وہ بڑھا دیا. اور اس کا نتیجہ آج کے بجٹ میں، اگر چلیں سب سے جو خراب خبر ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کی سب سے بڑی مد جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی قرضے، خاص طور پہ اندرونی قرضہ جو ہے اس کی واپسی کی رقم ہے. 8700 ارب روپے ہم اپنے قرضے کے انٹرسٹ پر ادا کریں گے، اور یہ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے 4 گنا ہے. تو لہذا یہ ایک بڑی مشکل خبر ہے. کہ جو اچھی خبریں میں دے دوں پھر میں اس پہ ڈسکشن کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں کہہ میں رہا تھا وزیر اچھی خبریں خزانہ آپ نے کو کافی دے دی. اب ذرا آ جائے لیوی کے بعد، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مہنگائی کنٹرول ہو نہیں پائے گی جو آپ نے نہیں 20 روپے نہیں بڑھا ہمیں دیا سر؟ کچھ سیلز چیزیں ٹیکس جو آپ اپریشیٹ نے کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اسٹشنا وڈرا کر دیا، جی ریئل اسٹیٹ میں وزیر تباہی پھر گئی. خزانہ نے آج جی حقیقت پسندانہ نمبرز دیے ہیں. انہوں نے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. پینشن ریفارم انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. انہوں نے انکم سپورٹ پروگرام کی جو خرم بھائی، وہ تو میں ایلوکیشن شروع ہے میں بتا سر چکا، وہ آپ جب گورنمنٹ کو 27% ریپرزینٹ بڑھا. کریں آپ نے نہیں کرٹیسزم کا جواب آپ کو دینا، آپ نے بتانا پڑے گورنمنٹ گا، کی مدد سرائی تو آپ کو نہیں کرنا بتانا سر. پڑے گا کہ میں نے جو بتایا غریب ہے، یہ ترین میں نے لوگوں سارا کے لیے بتایا ہے. مجھے اس کو تفصیلاً بتانا دیں کہ اس میں 27% اضافہ ہے. اور اس سال وہ پچھلے سال 466 ارب روپے تھی، اس سال وہ انشاءاللہ چلے سر 592 ارب مبارک ہو. روپے اب ذرا ہوگی. آ جائے اس کے اوپر ہاں جو پوائنٹ آف کرٹیکل ہائی نوٹس ہیں ان پہ بھی تو آ جائے نا سر. آپ نے جی یہ آئے جو تو کریٹیکل. آپ دیکھیں، آپ جتنی مہنگائی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کریں گراؤنڈ پہ، جب آپ نے پیٹرول پہ لیوی کے نام پہ 20 روپے بڑھا رہے ہیں تو پھر بات ختم ہوگی، پھر سب کچھ ہی بڑھے گا. پھر تو روٹی جی سے لے کے اوپر تک، کیونکہ دیکھیں آپ مرغی سستی کر دیں، آپ دال سستی کر دیں، جب بجلی کا بل اس کو پڑ رہا ہے اتنا زیادہ، جب ٹرانسپورٹ کا کرایہ دکاندار کو اتنا پڑ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ جتنا کا بھی سستی مل رہی ہے سبزی، میں نے تو ریٹ اب لگانا ہے بجلی کے بل کے حساب سے، پیٹرول کے بل کے حساب سے، ان چیزوں کے حساب سے. جی تو جی یہ خرم صاحب. وزیر خزانہ کا اور حکومت کا چیلنج ضرور ہے. اور یہ ایک اس بجٹ میں اگر ہم کوئی خلا دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا ہے کہ بجٹ اگرچہ بڑی قابلیت سے اور مہارت سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کوئی ایک جرت مندانہ فکری جست نہیں ہے جو پاکستان کی اکانومی کا جو ریڈیکل ریفارم ہمیں چاہیے وہ ہمیں رائٹ. نظر نہیں آیا. اس کے باوجود ایک کمپیٹنٹلی ڈرافٹڈ بجٹ ہے، جہاں جہاں ریلیف مل سکتا تھا کہیں کہیں سر جگہ آپ کا سے پوائنٹ ریلیف آ گیا. ہٹایا بھی گیا ہے. ہاں ہاں اب میں ذرا تو میں ایک یہ بھی ایک سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل یہ رائے جو لے لوں. کوشش ہے. جی ہاں جی دوسری بولے دوسری بولے نہیں، خرم. ایک بات ضرور ہے جی جو جی میں بتائیں بتائیں ایک بتائیں. اور کہ میری یہ توقع تھی کہ وہ ایک اچھا کام کیا کہ کار رجسٹریشن کو انہوں نے ویلیو کے اس ساتھ اٹیچ کر دیا، لیکن جی جی ساتھ ہی ریٹیلر اور ٹریڈرز کے اوپر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی. اسی طرح جو ایشو ہے کہ ہمیں جو ایک ریڈیکل ریفارم کرنا ہے وہ ہمیں ابھی بھی ٹھیک ہے. اس کی خواہش ہے کہ وہ نظر آئے.
اور ایک جو ایشو ہے جس پہ بڑی ہم گفتگو بھی کریں کہ یہ جو کمٹمنٹ آج وزیر خزانہ نے کی ہے، ان کی تقریر کا پہلا حصہ بڑا حوصلہ افزا تھا، لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں آئے گا، اور جس کا سیاسی مشکلات کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اگر وہ پرائیویٹائزیشن کر کے ملک کی یہ کریڈیبلٹی پرائیویٹائزیشن پہ چلے، آپ نے اچھا کہ سوال کر دیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کریں گے، سرکاری اداروں کریں گے. آئی ایم ایف سے پرمیشن لی آپ نے؟ آئی ایم ایف تو الاؤ کرتے ہی نہیں جس طرح کی شرائط پہ انہوں نے آپ کو لون دیا کہ آپ آؤٹ سورس کر سکیں. آپ نے ان سے پوچھا یا آپ کو پرمیشن مل گئی؟ جی نہیں، ہم ان سے میں اب چونکہ براہ راست اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن آئی ایم ایف پرمیشن نہیں دیتا جی، نہ ہی ان سے مانگا جاتا ہے. آئی ایم ایف کی صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے حکومت سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قرض واپس کرنے کی استعداد کو بڑھائیں. تو اگر آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں اور پرائیویٹائز کرتے ہیں اور آپ کے پاس مزید وسائل آتے ہیں تو ٹھیک ہے میرے سر، آپ کا خیال پوائنٹ آ گیا. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے.